فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ میرے نہایت قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے نگہت رضا حاضر خدمت ہے، اور ہم لوگ نبی امی کتاب جو کہ مرتضیٰ مطہری قبلہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کی بلند خوانی جو ہے وہ جاری ہے۔ آج ہم اس کی 5ویں نشست جو ہے وہ اس وقت اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہ 5ویں نشست میں چوتھی نشست جہاں پر کہ تبصرہ ہو رہا تھا تقریر کا، تنقیدی جائزہ لیا جا رہا تھا ڈاکٹر لطیف صاحب کا، وہی تنقیدی جائزہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس وقت ہم ہیں صفحہ 48 پر۔ تو یہاں مطہری صاحب 48 پیج سے جو بیان اپنا کنٹینیو کر رہے ہیں پچھلے صفحے سے، اس میں جو درج ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ ابن خلدون اپنی مشہور کتاب مقدمہ کے فی الخط والکتابہ میں ادار الصنائع استابندت کے باب کے ضمن میں ایک طویل بحث کرتے ہوئے واضح کرتا ہے کہ تحریر ایک بے مثال چیز ہے اور انسانی سماج کی سرمایہ حیات ہے، اور سماج کے افراد معلومات کے حصول کے سلسلے میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ ازاں بعد وہ مختلف تہذیبوں میں فن تحریر کے ارتقائی عمل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اس طرح وہ سرزمین حجاز کے ماحول میں فن تحریر کے وجود میں آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یعنی ابن خلدون کا یہ خیال ہے جو وہ آگے بیان ہوگا، کہ صدر اسلام میں تحریر فنی حوالے سے اپنے ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا، اور صحابہ کی تحریریں رسم الخط کے لحاظ سے عیوب و نقائص سے مبرہ نہیں تھیں، لیکن تابعین اور تبع تابعین نے اس رسم الخط کو قرآن پاک کی کتابت میں تبرکاً پاسداری کی، اور اسی عمل میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی، جبکہ ان رسوم الخط میں سے بعض قاعدے اور اصول کے مطابق نہ تھے۔ لہذا قرآن پاک کے بعض الفاظ آج بھی خاص قسم کے رسم الخط میں محفوظ ہیں۔ وہ یعنی ابن خلدون وہ مزید کہتا ہے کہ کم فنی اور علمی اور عملی کمالات جو رسم الخط کے سلسلے میں بھی پائے جاتے ہیں، زندگی کے اسباب و وسائل پر منحصر ہیں، اور ان کا مطلق کمالات سے کسی حد تک تعلق ہے۔ ان کمالات کا فقدان دراصل انسان کی انسانیت میں نقص کا نتیجہ ہے، جو بجائے خود ایک حقیقی نقص ہے، اور اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ابن خلدون کے بعد حضور کے امی ہونے کے مسئلے کو اس کے بعد حضور کے امی ہونے کے مسئلے کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، حضور امی تھے
اور امی ہونا ان کے لیے کمال محسوب ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے علم کو عالم بالا سے حاصل کیا تھا، جبکہ امی ہونا ہمارے لیے نقص سے محسوب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا امی ہونا جاہل اور بے خبر ہونے کے مترادف ہے۔ ایک اور آیت جس کا موصوف نے سہارا لیا ہے اور اس کو بطور سند پیش کرتا ہے، وہ لم یکن کی وجہ بیان کرتا ہے کہ بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے مترجمین نے اور مفسرین نے اس آیت کی جانب جس میں حضور کی تعریف کی گئی ہے توجہ نہیں کی، کہ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور آگے بریکٹ میں آیت لکھی ہوئی ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اور یہ ریفرنس ہے سورہ بینہ کی آیت نمبر 2 سے، جس کا ترجمہ ہے، آپ جو اللہ کے رسول ہیں اور مقدس و پاک صحیفوں کی قرأت کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں اس بات پر متوجہ ہونا چاہیے کہ ان آیات میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان پاک مقدس صحیفوں کو اپنے پاس سے لائے ہیں اور خود ساختہ و پرداختہ ہیں، کہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ آپ ان صحیفوں کی قرأت کرتے تھے اور دیکھ کر پڑھتے تھے۔ اس استدلال کا جواب اس طرح واضح ہوتا ہے کہ جب مذکورہ آیت کے 2 الفاظ یعنی صحیفہ اور یتلو کی وضاحت کی جاتی ہے، جب 2 الفاظ یعنی صحیفہ اور یتلو کی وضاحت کی جاتی ہے، صحیفہ کا مطلب کاغذ ہے اور لفظ صحف لفظ صحیفہ کا جمع کا صیغہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم بعد میں آنے والی آیات کی روح سے، جہاں ارشاد ہوتا ہے، فیہا کتب قیمہ، حضور پاک و مقدس اوراق جس پر سچ اور پائیدار تحریریں ثبت ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھتے تھے۔ ان اوراق کا مقصود یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جن پر قرآنی آیات کو تحریر کیا جاتا تھا، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور قرآن پاک کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے۔ لفظ یتلو کا مصدر تلاوت ہے۔ ہم نے کہیں پر یہ نہیں دیکھا کہ تلاوت کا مطلب دیکھ کر پڑھنا ہو، اور لفظ قرأت اور تلاوت سے جو مجموعی طور سے مفہوم سامنے آیا ہے، یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر کی جانے والی بات تلاوت نہیں ہوتی۔ قرأت اور تلاوت کی اس بیان کے بارے میں ہے جسے پڑھا جائے اور ایک ہی متن سے مربوط ہو، نیز یہ کہ جو متن دیکھ کر پڑھا جائے وہ ازبر یاد ہو یا پڑھا جائے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کا پڑھنا قرأت اور تلاوت، چاہے ناظرہ پڑھا جائے یا حفظ اور پڑھا جائے۔ ان دونوں لفظوں میں تلاوت قرأت ایک فرق کے سامنے رکھتے ہوئے تلاوت صرف اور صرف اس متن کے پڑھنے کے لیے مخصوص ہے جو مقدس ہو، جبکہ لفظ قرأت مقدس آیات اور غیر مقدس تحریروں کے لیے مستعمل ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات درست ہے کہ یہ کہا جائے کہ میں گلستان سعدی کی قرأت، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ میں نے گلستان سعدی کی تلاوت کی۔ بہرحال اگر وہ متن ازبر پڑھا جائے یا دیکھ کر یعنی ناظرہ، تو اس کا نہ تو قرأت کے مفہوم میں عمل دخل ہے، نہ ہی تلاوت کے مفہوم میں، لہٰذا مذکورہ آیت صرف یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور قرآنی آیات کو جو صفحات پر لکھی ہوئی ہیں لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ بنیادی طور پر حضور کو اس بات کی کیوں کر ضرورت ہوگی کہ آپ قرآنی آیات دیکھ کر پڑھیں؟ قرآن پاک کو سینکڑوں مسلمانوں نے حفظ کیا ہوا تھا۔ حضور بذات خود حافظ نہ تھے، اور کیا حضور بذات خود حافظ نہ تھے اور کیا انہیں اس امر کی ضرورت تھی کہ دیکھ کر پڑھیں؟ خدا نے آپ کے لیے حفظ کی ضمانت دی ہوئی تھی۔ ثبوت کے طور پر سنخرو کا فلا تنسا، سورہ اعلیٰ کی
آیت نمبر 7 کا ریفرنس ہے، جس کا ترجمہ ہے ہم تمہیں ایسا پڑھا دیں گے کہ کبھی بھولو ہی نہیں۔ مجموعی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن آیات سے کسی صورت میں یہ استدلال پیش نہیں کیا جا سکتا کہ حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے، بلکہ اس بات کے برعکس استدلال کیا جاتا ہے، اور بفرض محال اگر یہ کہا جائے کہ حضور پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو یہ بات تو عہد رسالت سے مربوط ہے، جبکہ موصوف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آپ عہد رسالت سے قبل پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ احادیث و تواریخ۔ ڈاکٹر عبداللطیف کا یہ دعویٰ ہے کہ احادیث و تواریخ سے بھی آپ کے لکھنے پڑھنے کے بارے میں استدلال پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ 2 واقعات کے حوالے دیتا ہے۔ پہلا واقعہ، وہ کہتا ہے بخاری کی کتاب العلم میں ثبت شدہ روایات و احادیث کے ضمن میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے اپنے داماد حضرت علی علیہ السلام کو ایک خفیہ خط دیا اور خصوصیت کے ساتھ ان سے فرمایا کہ اس خط کو نہ کھولیں، اور جس کے نام یہ خط عنوان کیا گیا ہے اس کا نام اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ اب جبکہ حضور کے خفیہ خط کو ان کے داماد اور معتمد خاص حضرت علی علیہ السلام کو بھی کھولنے کی اجازت نہ تھی، تو اس خط کو نکلنے والے سوائے حضور کے اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے جلد 1 صفحہ 20، لیکن کتاب کا نام یہاں پر درج نہیں ہے۔ غالباً وہ جو بخاری صاحب کی کتاب العلم کا تذکرہ اس پیراگراف میں چل رہا تھا، یہ اسی کی بات ہوگی۔ اگلا پیراگراف کہتا ہے، افسوس ہے کہ یہ روایت جو صحیح بخاری میں ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ اس خط کے حامل علی تھے، جبکہ موصوف اس بات سے کہ حضور خط کے نفس مضمون سے علی کو بھی بے خبر رکھیں یہ دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس خط کو حضور نے بذات خود تحریر فرمایا تھا۔ صحیح بخاری کے باب العلم سے منقول ہے کہ حضور نے ایک گروہ کو روانہ فرمایا اور ان کے امیر کو ایک خط دیا اور فرمایا کہ فلاں علاقے میں پہنچنے سے قبل خط کو نہ کھولنا۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ اس کا امیر حضرت علی تھے، اور روایت کے نفس مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ خط کے حامل کو ہی خط کھولنا ہے، نہ کہ کسی تیسرے شخص کو، جیسا کہ ڈاکٹر عبداللطیف کی سوچ ہے۔ بخاری نے جو واقعہ اس ضمن میں بیان کیا ہے واقعہ بطن نخلہ کے بارے میں ہے، اور یہی واقعہ سیر و تواریخ میں کتابوں میں رقم ہے۔ ہم نے پیج 51 تک کی ریڈنگ کر لی ہے اور اب ہم پیج 52 پہ جا رہے ہیں۔ بیان کنٹینیو ہو رہا ہے تبصرے سے متعلق ہی۔ آگے چل کر اس پیج 52 پر اب کہتے ہیں، سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ 601 میں سیرت عبداللہ بن بخشش کے عنوان سے اور بحار الانوار میں بھی اسی کی مانند روایت نقل کی گئی ہے کہ خط کا حامل عبداللہ بن حجش تھا یا جہش تھا، عبداللہ بن جہش تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضور نے اس سے کہا کہ وہ 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کو کھولے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ عبداللہ بن حجش نے 2 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کو کھولا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ مغازی و عقدی واضح طور سے اور واشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ خط لکھنے والے حضور نہ تھے بلکہ ابی بن کعب تھے۔ وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن جہش سے منقول ہے کہ ایک رات نماز عشاء کے بعد
حضور نے مجھ سے فرمایا صبح سویرے تیار اور ہتھیاروں سمیت میرے پاس آنا، تمہیں ایک مہم پر روانہ کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو حضور کی امامت میں مسجد میں ادا کی گئی، وہیں حضور سے قبل ہتھیاروں سے لیس مکمل طور پہ آپ کے دولت خانے پر آمادہ تھا۔ کچھ لوگ اور بھی میری طرح وہاں ساتھ تھے۔ حضور نے ابی بن ابی کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ ایک خط تحریر کرے۔ حضور نے وہ خفیہ طور پر مجھے دیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں اس لشکر کا امیر بنایا ہے، اور 2 راتوں کی مسافت جو فلاں راستے سے گزرتے ہوئے طے ہونے کے بعد میرے اس خط کو کھولنا اور جو کچھ اس میں تحریر ہے اس پر عمل کرنا۔ میں نے 2 روز کی مسافت طے کرنے کے بعد خط کو کھولا تو اس میں آپ کو یہ حکم تھا کہ قریش کے کارواں سے جدا ہو کر ضروری اطلاعات کے حصول کے لیے بطن مکہ یعنی مکہ اور طائف کے درمیان واقع ایک مقام کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ اس میں یہ بھی ہدایت تھی کہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ہمراہ جانے پر مجبور نہ کرنا، بلکہ جو چاہے تمہارے ہمراہ جائے اور جو نہ چاہے واپس لوٹ آئے۔ یہ ایک خطرناک مہم تھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جو بھی جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہے میرے ہمراہ چلے، اور جو آمادہ نہیں اسے لوٹ جانے کا اختیار ہے۔ سب نے ایک آواز میں کہا نحن سامعون مطیعون للہ ورسولہ ولک، ہم خدا اور اس کے رسول اور تمہارے حکم کے لیے ہم وطن گوش ہیں۔ لہٰذا جس بات کو ڈاکٹر سید عبداللطیف سند بنا رہے ہیں مکمل طور سے بے بنیاد ہے۔ دوسرا واقعہ جسے موصوف بطور سند پیش کرتے ہیں حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ بخاری اور ابن ہشام نے نقل کیا ہے، حضور نے معاہدہ لے کر اپنے دستے مبارک سے تحریر فرمایا۔ اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اولاً بخاری نے ایک روایت میں مذکورہ بات نقل کی ہے اور دوسری روایت میں اس کی مخالفت کی ہے۔ علماء اہل سنت کا قریب اس بات پر اجماع ہے کہ اگرچہ عبارت کا ظاہری مفہوم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضور نے بذات خود معاہدے کو تحریر فرمایا ہے، لیکن روایت کرنے والے کا مقصود یہ نہ تھا۔ یہ سیرہ حلبی ماضی اور اکثری جلد 1 صفحہ 13 اور 14 کا اس میں ریفرنس دیا گیا ہے۔ مذکورہ واقعے کو انہی الفاظ میں بیان کرتے ہوئے مزید وضاحت کرتا ہے۔ حضور نے لفظ رسول اللہ کو مٹانے کے لیے حضرت علی کی مدد حاصل کی۔ یہ انورٹڈ کامرز میں ہے اتنی عبارت ایک جملے کی، اور بخاری کی روایت کی نقل کرنے کے بعد کہتا ہے پھر انورٹڈ کامرز میں ایک جملہ آ رہا ہے، بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ حضور کا یہ ایک معجزہ تھا جو ظہور پذیر ہوا، لیکن آگے چل کر کہتا ہے کہ بریکٹ پھر سے انورٹڈ کامرز کھل گئے ہیں۔ یہ روایت اس شکل میں اہل علم کے نزدیک معتبر نہیں، یعنی حضور نے تحریر کرنے کا حکم دیا نہ کہ خود تحریر فرمایا۔ وہ کہتا ہے ابو الولید یا جی مالکی اندلسی جو بخاری کی عبارت کے ظاہری مفہوم سے استفادہ کرنا چاہتا تھا، اسے علماء اندلس کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ ریفرنس آ رہا ہے یہاں پہ بریکٹس میں السیرۃ الحلبیہ جلد 3 صفحہ 24 سے۔ اگلا صفحہ 54 میں تحریر ہے، جبکہ سیرت ابن ہشام میں اس قسم کی کوئی بات موجود نہیں اور معلوم نہیں ڈاکٹر سید عبداللطیف ایسی بات کیوں ابن ہشام سے منسوب کرتا ہے۔ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ تاریخی نقطۂ نگاہ کے مطابق
بیشتر معقول روایتوں سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی تحریر کیا گیا وہ کام حضرت علی کے ذریعے انجام پایا، اور صرف ابن اسیر اور طبری کی روایت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ باوجود کہ حضور لکھنا نہ جانتے تھے، قلم دست مبارک میں لیا اور تحریر فرمایا۔ اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے تو حضور نے عہد رسالت میں صرف ایک یا چند بار لکھا ہے، جبکہ بحث کا موضوع عہد رسالت سے قبل آپ کے لکھنے پڑھنے سے متعلق ہے۔ اگلا سب ٹائٹل اسی صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 54 پر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس جو ابھی عبارت پڑھی گئی ہے اس کے فوراً بعد، اور وہ ٹائٹل ہے مخالفین کا الزام۔ اس مقالے کے آغاز میں ہم کہہ چکے ہیں کہ تاریخ کے اس حصے میں حضور اور اسلام مخالفین نے آپ پر یہ الزام عائد کیا کہ آپ دوسروں سے سنی ہوئی باتیں نقل فرماتے ہیں۔ اس الزام کی قرآن پاک کی بعض آیات آئینہ دار ہیں، لیکن آپ پر اس پہلو سے الزام عائد نہ کیا گیا کیونکہ حضور پڑھے لکھے ہیں تو شاید آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں، اور جو باتیں بیان فرماتے ہیں دراصل انہی کتابوں سے ماخوذ مواد پر مبنی ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ حضور پر اس لحاظ سے بھی الزام لگایا گیا ہو جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 اس کی آئینہ دار ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تَمْلِي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، جس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا کہ جو آپ بیان فرماتے ہیں اگلے لوگوں کے افسانے ہیں جسے اس نے یعنی آپ نے کسی سے لکھوائے ہیں، بس وہی صبح شام اس کے سامنے القاء و املا ہوتے ہیں۔ اس استدلال کا یہ جواب ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ حضور کے دشمنوں اور مخالفین کے الزام اس حد تک تعصب آمیز اور احساس کمتری کے آئینہ دار ہیں کہ قرآنی تعبیر کے مطابق اس قسم کے الزام کو صرف اور صرف ظلم اور زبردستی کا ہی مصداق قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت اس امر کی وضاحت نہیں کرتی کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضور پاک خود تحریر فرماتے تھے۔ لفظ اکتتاب کا مفہوم لکھنا بھی ہے اور استکتاب بھی۔ دوسرے لفظوں میں یہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے لکھوائے۔ آیت کا آخری حصہ دوسرے مفہوم کا مصداق ہے، کیونکہ آیت کا نفس مضمون یہ ہے کہ بریکٹ کھل رہا ہے، اسپیچ مارکس کھل رہے ہیں، انورٹڈ کاماز، یعنی انہوں نے کہا کہ اگلے لوگوں کے افسانے ڈھکوسلے ہیں جنہیں کسی سے لکھوانے کے لیے بس صبح و شام وہی ان کے سامنے القاء ہوتے ہیں، انورٹڈ کاماز بند ہو گئے۔ اس ضمن میں کتاب اکتتاب کو ماضی کے صیغے میں اور الا کو جاری اور صیغہ استمراری میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی وہ چیزیں جو پہلے اس نے لکھوائی ہیں اور دوسرے لوگ جو پڑھنا جانتے تھے صبح و شام آتے ہیں اور اس کو سناتے ہیں اور وہ انہیں ازبر کر لیتے ہیں۔ اگر حضور بذات خود پڑھنا جانتے تو اس کی ضرورت ہی نہ تھی کہ وہ یہ کہیں کہ دوسرے صبح و شام اس کے پاس آتے ہیں اور اسے لکھواتے ہیں، بلکہ اتنا ہی کافی تھا کہ آپ خود ان کے پاس جاتے اور ازبر کر لیتے ہیں۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دھونس جمانے والے اور الزام لگانے والے کافر بھی جو آپ پر ہر قسم کا الزام عائد کرتے، یعنی کبھی آپ کو دیوانہ قرار دیتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی آپ کو جھوٹا کہتے، اور اس بات کا بھی آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ دوسروں سے سنی ہوئی باتیں نقل فرماتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ کیونکہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو دوسری کتابوں کے مواد سے اپنے
دوسری کتابوں کے مواد سے اپنے سے منسوب کرنے کے بعد ہمارے سامنے پڑھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں سے کے بجائے کو ہونا چاہیے۔ لکھنا جانتے ہیں تو دوسری کتابوں کے مواد کو اپنے سے منسوب کرنے کے بعد ہمارے سامنے پڑھتے ہیں۔ اگلا سب ٹائٹل ہے بحث کا حاصل، یعنی اب وہ بحث کو سمیٹتے ہیں جناب مرتضیٰ مطہری قبلہ، اور کہتے ہیں مجموعی طور پر جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ تاریخ کے قطعی فیصلے کے مطابق اور قرآن کی گواہی اور اسلامی تاریخ کے بے شمار دلائل کی روشنی میں آپ کا لوح ضمیر کسی بشر یا انسان سے تعلیم سے مبرہ و منزہ ہے۔ آپ وہ انسان ہیں جنہوں نے کسی بھی مدرسے سے تعلیم حاصل نہ کی، بلکہ صرف اور صرف مکتب الہی سے اپنے لوح دل کو علم سے منور فرمایا۔ آپ وہ پھول ہیں جس کے پروان میں سوائے باغبان ازل کے کسی کے ہاتھ نے چھوا نہیں۔ آپ کو باوجود اس کے کہ سر قلم، کاغذ، دوات اور پڑھنے لکھنے سے آشنائی نہ تھی، لیکن خدا نے اپنی مقدس کتاب میں قلم اور اس کی تحریروں کا ایک مقدس امر کس حیثیت سے قسم کھائی، جیسے نون والقلم وما یسطرون، سورہ قلم کی پہلی آیت، جس کا ترجمہ ہے قسم ہے نون اور قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھتے ہیں۔ اس طرح خدا نے اپنے پہلے آسمانی پیغام میں پڑھنے کا اور حصول علم اور دانش اور قلم کے استعمال کا حکم دیا، اور یہ پیدائش کسی عظیم ترین نعمت کے ذکر کے بعد سب سے بڑی نعمت کا جس سے عالم بشریت کو نوازا گیا ہے ذکر فرمایا۔ اور اس کے آگے وہ آیات ہیں، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے رسول، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس کو پڑھو، تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جن کو وہ کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اور اس ترجمے کے بعد اگلا پیراگراف ہے جس میں تحریر ہے، وہ جس نے کبھی قلم کو ہاتھ نہ لگایا تھا، مدینے میں داخل ہوتے ہی معمولی وسائل کے ساتھ تحریک قلم کی داغ بیل ڈالی، اور اس سے قطع نظر کہ آپ نے کسی دنیاوی معلم کے آگے زانوئے تلمذ اور کسی دارالعلوم یا یونیورسٹی کے مراحل طے نہ کیے ہوئے تھے، بذات خود معلم بشر اور یونیورسٹیوں کے وجود میں آنے کا سبب بن گئے۔ اور اس کے آگے 3 اشعار ہیں جو کہ فارسی زبان میں ہیں۔ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ترجمہ بھی اس کے فوراً بعد لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ ہے، ایک ستارہ چمکا اور محفل کے لیے بدر منبر بن گیا، اور ہمارے غمگین دل کا مونس و غمخوار ہو گیا۔ میرے آقا اور سردار جو مدرسے نہ گئے اور لکھنا نہ سیکھا، صرف ایک غمزے کے نتیجے میں 100 معلم کے لیے مشکل باتوں کی منہ شگافی کرنے لگا۔ اگلے صفحے پر درج ہے، حضرت امام ریزواد علیہ السلام
نے مختلف مذاہب و ادیان کے بزرگ علماء سے ایک مناظراتی بحث میں، جو کہ راس الجالوت میں نقل کی گئی ہے، فرماتے ہیں: حضور کی سچائی کے دلائل میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ آپ یتیم، نادار، چرواہے، محنت کش، اور آپ نے کوئی کتاب نہ پڑھی تھی اور کسی استاد و معلم کے سامنے زانوئے تلمذ طے نہ کیے تھے، اور اپنے ہمراہ ایک ایسی کتاب لائے تھے جس میں پیغمبروں، گزشتہ اور آنے والوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ عیون الرضا، چپسنگی، صفحہ 94۔ سامعین کرام، جہاں پر حضرت امام رے اور زواد لکھا ہے، میرے خیال سے کہ یہ مس پرنٹ ہے، اور یہ ہے امام رضا علیہ السلام، کیونکہ اب جو ریفرنس ہے یہ بھی عیون اخبار الرضا سے ہے۔ اس کے آگے بیان ہوتا ہے: جو بات قرآن پاک کی عظمت اور بلندی میں بے پناہ اضافہ کرتی ہے اور اس نورانی کتاب کے آسمانی ہونے کے بارے میں ایک محکم دلیل ہے، وہ یہ کہ ایک عظیم آسمانی کتاب جس میں یہ آغاز، تخلیق، قیامت، انسان، اخلاق، قانون، سچی کہانیاں، عبرت کے معارف و مواعظ کے ساتھ ساتھ تمام تر فصاحت اور بلاغت کی حامل ہے، اس کے باوجود ایسے شخص کی زبان پر جاری ہوئی جو بذات خود امی تھا۔ آپ نے نہ صرف اپنی تمام عمر کسی مدرسہ یا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل نہ کی اور دنیا کے کسی دانشور سے علم و دانش کسب نہ کیا، بلکہ آپ نے حتیٰ کہ اپنے زمانے کی ایک معمولی کتاب کو بھی نہ پڑھا تھا۔ یہ آسمانی معجزہ ہے کہ اس نے اپنے رسول، یہ آسمانی معجزہ ہے جس کو خدا نے اپنے رسول کو دیا۔ وہ کتاب کی شکل میں ہے، اس میں بیان ہے، اس میں فکر ہے اور احساس ہے، اس میں عقل و فکر اور دل اور ضمیر سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ صدیوں سے اپنی معجزانہ روحانی طاقت کو ثابت کرتی چلی آ رہی ہے، اور زمانے کے نشیب و فراز سے اسے کبھی پرانا اور متروک نہیں کر سکتے۔ کروڑوں افراد کے دلوں کو اپنی جانب کھینچتی چلی آ رہی ہے۔ اس میں قوت حیات موجزن ہے۔ اس کتاب نے کتنے فرزانہ عقول کو تدبر و تفکر کرنے پر مجبور کیا، اور کتنے دلوں کو روحانی ایمان، ذوق اور اشتیاق سے لبریز کیا، اور کتنے سحر خیزوں اور تہجد گزاروں کی روح کو غذا بنا، اور کتنے آنسوؤں کو عشق الہی اور خوف الہی سے آدھی راتوں میں گالوں کو تر کیا، اور زنجیروں میں جکڑی ہوئی کتنی اقوام کو ظلم و آمریت کے نرغے سے آزاد کرائی۔ اس کے بعد سامعین کرام، نقش قرآن چونکہ برعالم نشست، نقش ہائے پاپ و کاہن را شکست، یہ فارسی کا ایک اور ٹکڑا آ رہا ہے جس میں 4 اشعار ہیں۔ ایک پہلا تو میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا، لیکن اگلے اشعار جو ہیں وہ میں اسی وجہ سے نہیں پڑھ رہی ہوں کہ یہ مفہوم تو سمجھ میں آ جائے گا لیکن پروننسیشن صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا میں باقی کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ تو یہ جو 4 اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ آ رہا ہے آگے۔ جب قرآن پاک کا نقش دنیا پر ثبت ہوا اور پادریوں اور کاہنوں کے منصوبوں کو ناکام کر دیا، جو کچھ دل میں ہے اسے آشکارا کہتا ہوں، یہ کتاب نہیں ہے بلکہ کوئی اور چیز ہے۔
جب یہ جسم و جان میں سرایت کرتی ہے تو جسم و جان کی کچھ اور شان ہو جاتی ہے، اور جب جام و جسم کی شان بولتی ہے تو کوئی اور جہان بن جاتی ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مانند ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ یہ زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہم کلام ہوتی ہے۔ یقیناً حالت کائنات کی یہ ازل سے عنایت ہے کہ اس کتاب کی روشن دلیل اور وحی الہی کا کلام ثابت کرنے کے لیے اسے اپنے اس بندے پر نازل فرمایا جو یتیم، فقیر، چرواہا، بادیہ نشین اور پڑھنا لکھنا نہ جاننے والا اور کسی مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والا نہ تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور سامعین کرام، یہاں پر آ کر کتاب کا اختتام ہوتا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ مقالے کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے آگے اب وہ آخری 2 صفحات ہیں کہ جن سے میں نے آپ کو پہلے آشنا کرایا تھا اور فہرست پڑھ کے سنائی تھی۔ یہ فہرست اب آخر میں ہے۔ اس فہرست کو جاننے کے لیے ہم پھر دوبارہ سے شروع کی طرف پلٹ سکتے ہیں اور وہاں سے یہ تمام مضامین جو فہرست میں لکھے ہوئے ہیں وہاں سے ان کو دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، قارئین کرام، میرے مقدس سامعین، آپ سب لوگوں کی خدمت میں اب عرض کرتی ہوں کہ کتاب جو ہے یا مقالہ جو ہے اس کا اختتام ہو چکا ہے، اور یہ ہم 5 نشستوں میں یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب میں آپ سب کو خدا حافظ کہتی ہوں۔ دعاؤں میں اس حقیر فقیر کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی۔ خدا حافظ و ناصر۔